اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ محرم الحرام کے عشرہ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام فلسفہ شہادت۔ اس پروگرام میں ARYQ-TV خراج عقیدت و محبت پیش کر رہا ہے شہدائے کربلا کی خدمت میں، اور اپنی نہایت عقیدت کے ساتھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کو شامل کیا جا رہا ہے۔ آج فلسفہ شہادت میں موضوع بھی فلسفہ شہادت ہے۔ یہ ایک حسن ہے سمجھے اس پروگرام کا کہ جو اصل موضوع ہے ہمارا، وہی ہمارا ذیلی موضوع بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم شہادت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ شہادت کے کئی معنی جو ہیں علماء نے بیان فرمائے ہیں، اور لغات اس کے کئی معنی بتاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے شہادت، کلمہ شہادت کے حوالے سے بھی گواہی کے لیے بھی آتا ہے، اور بہت کچھ شہید ہونے کے حوالے سے اس کے جو مرتبے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ممتاز و معروف عالم دین علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے اور ہمارے جانے پہچانے خوش الہان، خوش آواز قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق، دنیا بھر میں جانے پہچانے والے ثنا خاں، بہت ہی خوش الہانی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کرتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ نعت پیش کریں، لیکن موضوع سے متعلق ظاہر ہے ہمارا پروگرام شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے۔ تو حسین کون، فاطمہ کے دل کا چین وہ حسین۔ حسین کون، وہ فاطمہ کے دل کا چین وہ حسین، علی کا لاڈلا نبی کا نور عین وہ حسین۔ علی کا لاڈلا نبی کا نور عین وہ حسین، شریعت مطہرہ کی زیب و زین وہ حسین۔ شریعت مطہرہ کی زیب و زین وہ حسین، بقائے دین کے لیے خدا کی دین وہ حسین۔ بقائے دین کے لیے خدا کی دین وہ حسین، اطاعت رسول کی سنت سے بہرہ مند ہے، حسین سر بلند ہے، حسین سر بلند ہے، حسین سر بلند ہے، حسین سر بلند ہے، حسین مصطفیٰ سے ہے، حسین سے ہے مصطفیٰ۔ حسین کون، سیدہ کا خون جان مرتضیٰ، حسین کون، ایک کواڑ باب شہر علم کا، حسین کون، مکتب رسول کا پڑھا ہوا، رسول تو رسول ہیں، خدا کا ارجمند ہے، حسین سر بلند ہے، حسین سر بلند ہے۔ آئیے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول پیش کریں گے جناب قاری اسد الحق۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ
میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے قاری اسد الحق۔ اچھا، شہادت کا مفہوم اور اس کی حقیقت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ابتداً کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شہادت کا لغوی معنی تو ہوتا ہے گواہی، اور شہید کو شہید کہتے بھی اسی لیے ہیں، وجہ تسمیہ کے بارے میں دو قول ہیں۔ شہید کو شہادت سے مشتق مانا جائے تو جو فعیل کا وزن ہے یہ کبھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو شہید کو اگر فاعل کے معنی میں لیں تو بنے گا شاہد یعنی گواہ۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بروز قیامت لوگوں پر گواہ بنے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور قیامت کے دن لوگوں پر گواہ ہوگے تم۔ تو اب ویسے تو یہ ساری امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی شان ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں ساری امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی ان کے تبلیغ ادا کر دینے کی، لیکن اس میں سے بطور خاص جو شہداء ہیں ان کی گواہی اور اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ عام امت تو ساری شامل ہے لیکن اس میں بطور خاص جو شہداء ہیں، تو ایک تو یہ شاہد کے معنی میں شہید جو ہے، اور اگر شہید کو لیں فعیل مفعول کے معنی میں لیں تو بنے گا مشہود۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں گواہی دی گئی جنت کی، مشہود لہو بالجنہ، وہ بندہ جس کے حق میں جنت کی گواہی دی گئی ہو۔ تو چونکہ شہید کے حق میں جنت کی گواہی دی گئی ہے فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ یہ تو ہے شہید کے لغوی معنی کے اعتبار سے گفتگو۔ اچھا، اس میں ایک قول اور بھی ہے، وہ یہ کہ شہید جو ہے وہ جیسے شہادت سے مشتق کہتے ہیں علماء، اسی طرح بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ شہید جو ہے یہ مشاہدے سے مشتق ہے۔ تو اگر جو ہے مشاہدے سے مشتق مانا جائے شہید کو تو پھر مانا یہ ہوگا فعیل فاعل کے معنی میں لیں تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، وقت شہادت پردے اٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ کی ملکوت کے اندر وہ مشاہدہ کرتا ہے جو دوسرے لوگ جس مشاہدے سے محروم ہوتے ہیں۔ اور اگر فعیل مفعول کے معنی میں لیں تو پھر اس صورت میں شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کا آسمان کی طرف پرواز کرنا، اللہ کی رحمت کا اس کو گھیر لینا، یہ فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی طرف سے مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ یہ شہداء کی کیا شان ہے! دیکھیں آپ جو ہے وہ شہید کے لیے تو تھا شہید کا لغوی معنی اور شہادت کے حوالے سے اور وجہ تسمیہ کے حوالے سے۔ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہمارے حنفیہ کے ہاں شہادت کہتے ہیں اسے کہ وہ مکلف یعنی عاقل بالغ طاہر مسلمان جو اللہ کی راہ میں ظلماً قتل کیا گیا ہو اور اس کے عوض کوئی مال واجب نہ ہو، اسے شہید کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو شہید بھی کہتے ہیں اور شہید فی الدنیا والآخرہ کہتے ہیں، یعنی اخروی احکام میں بھی شہید ہے، وہ تو اس کے احکام ہے، دنیاوی احکام میں بھی شہید ہے۔ دنیاوی احکام کیا ہیں؟ یعنی اسے کفن نہیں دیا جائے گا، جو لباس تھا وقت شہادت اسی لباس میں، تاکہ وہ جو خون وغیرہ کے اور غسل نہیں دیا جائے گا تاکہ وہ جو خون ہے وہ خون اسی طرح رہے، کیونکہ برود قیامت جب شہید حاضر ہوگا اللہ
اللہ کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ یاد آ جاتے ہیں اس کا خون جو ہے وہ مشک کی طرح ہوگا. حدیثوں کے اندر یہ تصریح موجود ہے کہ اس کا خون جو ہے مشک کی طرح خوشبودار ہوگا روز قیامت جب شہید آئے گا. اور یہ شہید کی تعظیم اور تکریم ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ شہید ہو گیا, اسے یہ اعزاز مل گیا, اب اسے جو ہے وہ الگ سے غسل کی حاجت نہیں, وہ اس کے غسل کی حاجت نہیں, وہ طاہر ہے. وہ اس حالت میں گیا کہ اس حالت میں وہ طاہر ہے. وہ اس پر اپنے خون کے ذریعے اس نے گواہی پیش کر دی اپنے ایمان کی, اپنے اسلام کی. کیا بات ہے شہید کی. اچھا یہ ہے کیا بات ہے امام علی مقام حالت سجدہ میں. اور امام علی مقام کے اندر بھی دیکھیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ بھی اور امام حسین رضی اللہ عنہ, دونوں کی شان ایک ہوتا ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید حکمی. یہ جو میں نے تعریف کی تھی یہ تھی شہید حقیقی کی. کچھ شہید حکمی ہوتے ہیں 50 سے زائد لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے انہیں شہید حکمی قرار دیا گیا. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید حکمی ہیں, زہر دے کے ان کو شہید کیا گیا, وہ شہید حکمی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید حقیقی ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شہادت کی دونوں قسموں کو اللہ نے جمع کر دیا سرکار علیہ السلام کی آل میں, کہ امام حسن مجتبی شہید حقیقی, امام حسین جو ہے شہید امام حسن مجتبی شہید حکمی, امام حسین شہید حقیقی. تو شہادت حقیقیہ کا شرف بھی اللہ نے آل مصطفیٰ کو عطا فرمایا اور شہادت حکمیہ کا شرف بھی اللہ نے آل رسول کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. یعنی حسنین کریمین کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ شہادت جہری ہو یہ شہادت سری ہو, یہ دونوں جو ہیں اللہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ان سبتین کریمین کے لیے رکھا کہ جو بہت بڑا اعزاز ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. فلسفہ شہادت میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین, خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے. اور آج شہادت ہی موضوع ہے, فلسفہ شہادت. اس پر مفتی صاحب نے بہت عمدہ کلام فرمایا. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں پہلا کلمہ طیب, دوسرا کلمہ شہادت. شہادت اس معنوں میں بھی بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ضرور رہتی ہے, لیکن بڑوں کو بھی شہادت کے مزید مفاہیم اور معنی جو آپ حضرات بیان فرماتے ہیں نہیں معلوم ہوتے. کچھ فرمائیے گا یہاں پر شہادت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پر تو اس اوریجن سے جو الفاظ جس انداز میں بن رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں اس کو ایلیبریٹ کر دیا اور وہ واضح ہو گیا. اور یہ جیسا کہ ہم کلمہ طیبہ کے حوالے سے پھر دوسرے کلمے کو ہم بطور خاص شہادت کہتے ہیں, تو اب یہی شہادت جو ہے گواہی کے معنی میں ہوتی. اب چونکہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کلمے میں ہم شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں, بالکل, اور اس میں دو شہادتوں کا تذکرہ ہے جسے آپ شہادتین بھی کہتے ہیں. ایک شہادت اللہ کی وحدانیت کی ہے اور دوسری شہادت, دوسری گواہی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی ہے. بے شک بے شک. اسی وجہ سے اسے شہادتین بھی کہا جاتا ہے اور اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا. بخاری شریف میں باقاعدہ کلمہ شہادت جو ہے اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا, اور اسی بنیاد پر ہی دین اسلام کی مکمل عمارت کھڑی ہوتی ہے. ورنہ کوئی شخص کتنے بھی نیک اعمال کرتے رہے وہ کسی کام کے اس کے نہیں ہوتے کہ جس وقت تک اس کی بنیاد اس سے, یعنی جو آغاز ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ یہ شہادتین سے نہ ہو. ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب ہم انہیں شہادتین کہتے ہیں تو اس کلمہ شہادت کے جب دو حصے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں تو اس میں بھی جو وحدانیت باری تعالیٰ کا جو حصہ ہے پھر یہ بھی دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے. ایک کو آپ اس بات کہتے ہیں اور دوسرے کو آپ نفی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, نفی کے بعد اس بات. ٹھیک ہے. اور یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ پہلے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی معبود بننے کا حقدار ہے ہی نہیں. یہ نفی کر دی گئی, فوراً ہی تمام معبودان باطل کی نفی کر دی, سب کی نفی ہو گئی, اور فوراً ہی پھر اس کے ساتھ اللہ آ کر جب اللہ آیا تو اس کا اعلان ہو گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہے تو اس کا اس بات اس انداز میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہے. بے شک بے شک. تو یہ نفی اور اس بات کا یہ خوبصورت جو تعلق ہے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام شہادت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ گواہی, اور وہ گواہی کہ جس میں پہلے سب معبودان باطلہ کا انکار اور پھر اس انکار پر باری تعالیٰ کی توحید کا اس بات, وہ ایک ایسا خوبصورت نور عطا کرتا ہے کہ پھر وہ آگے جا کر دوسری شہادت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے انسان کو مشرف کرتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا ہے, یہ آغاز ہوا کرتا ہے اور اسے بنیاد
قرار دیا گیا، جو ہمارے یوں سمجھیے کہ پلرز آف اسلام کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک اس شہادت کو بھی قرار دیا گیا۔ اور یہی وہ شہادت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان صراط مستقیم کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ اب جیسے قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ تمہارے لیے مستقیم سیدھا رستہ ہے، بس تم اس کی اتباع کرو، اس پر چلو اور اس پر قائم رہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ رستہ ہمیں کسی نہ کسی منزل تک پہنچاتا ہے۔ صاحب ایمان سے اگر پوچھا جائے کہ اس کی منزل کیا ہے تو پھر ہمیں دو خاص منزلیں نظر آتی ہیں۔ ایک جسے آپ وصول اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت تک پہنچنے کی ایک منزل ہے، اور دوسرا وصول جنت ہے، یعنی جنت کا وصول۔ اب یہاں پر صوفیاء نے کہا کہ یہ جو وصول جنت ہے یہ عام ہے، یعنی ہر صاحب ایمان نے اس کا حاصل کرنا اپنے لیے سعادت تصور کی۔ اور دوسری طرف یہ جو وصول اللہ کا معاملہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو پانا، یہ خواص کے ساتھ متصل ہو۔ لیکن یہ دونوں پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں اسی صراط مستقیم کے ذریعے سے، اور یہ صراط مستقیم ظاہر سی بات ہے جس پوائنٹ سے اس کا آغاز ہے، جس سفر سے آغاز کیا جا رہا ہے، وہ یہ شہادتین۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو دوسرے انداز میں اور دوسرے اینگل میں دیکھنے کی کوشش کریں، جب ہم جیومیٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں پوچھا جائے کہ دو پوائنٹس کے درمیان سب سے سیدھا، سب سے آسان اور سب سے مختصر رستہ کون سا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے اسٹریٹ لائن آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے اور سیدھی بھی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے کہ ایک پوائنٹ پر یہ شہادتین ہے اور دوسرے پوائنٹ پر جو ہے خواص کے لیے اللہ رب العزت کی رضا ایصال ہے، اور دوسری طرف عوام کے لیے وصول جنت ہے۔ اب یہ صراط مستقیم جس کا آغاز شہادتین سے ہو رہا ہے اور جس کی انتہا اللہ رب العزت کی رضامندی کی صورت میں جنت کے انعام کے طور پر ہے، یا پھر خواص کے لیے خود رب ذوالجلال کا مل جانا ہے، تو ان دونوں کے درمیان یہ سیدھا جو اسٹریٹ پاتھ ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور یہی وہ شہادت ہے کہ جس شہادت ہی کی بنیاد پر کہا گیا کہ انسان پہلے گواہی دے گا، اس گواہی کے لیے پورے لوازمات ذکر کیے گئے۔ صرف زبان کی گواہی کافی و شافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے قلب کی جو تصدیق ہے اور زبان کے ساتھ جو پھر اس کا اقرار ہے، یہ لازم اور ضروری قرار دیا۔ دیگر بہت سارے عناصر ذکر کیے گئے کہ اس میں کون کون سی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر پھر اس کے بعد ان شہادتوں کو قائم کرنا ہے۔ پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تصوف اور سلوک کی اس دنیا کی جانب انسان جاتا ہے کہ جن کی منزل جو ہے جنت نہیں ہوتی بلکہ جنت کا خالق رب ذوالجلال ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑی صراحت کے ساتھ علامہ صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ ایک جگہ تو اور بھی ہوگا اس کو گمان بھی نہ کرو مردہ، ایک اور مقام پر جو ارشاد۔ لیکن اس شہادت کی سعادت کے حصول کے لیے ڈیتھ کے پروسیس سے گزرنا ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے، حالانکہ شہید زندہ ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں دو مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی، جیسا کہ آپ نے حوالہ بھی دیا۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے جو پہلے آپ نے پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور دوسری سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو دوسری جگہ، پہلی جگہ فرمایا کہ اس کو مردہ، ان کو مردہ نہ کہو، شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کی سمجھ نہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں۔ اور دوسری جگہ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا جائے لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرنا، نون تاکید ثقیلہ، ہرگز گمان نہ کرنا انہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے شہید ہوئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور اضافی بات کہ رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حیات برزخیہ تو سارے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو شہداء کی حیات برزخی ہے وہ چیزیں دیگر است، چیزیں دیگر است، اس کی ایک الگ ہی بات ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں بظاہر جو ہے وہ بندہ خاک و خون میں مل رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ رب العرش سے مل رہا ہے۔ تو جو عرش کے رب سے مل رہا ہے اس چیز کو بتا رہا ہے، وہ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا رہا ہے قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی مالوں اور جانوں
کو خرید لیا ہے، اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور یہ وعدہ انہوں نے وعدہ حق ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ تو وہ جو شہید ہے وہ اس کو ثابت کر کے دے رہا ہے، خاک و خون میں بظاہر مل رہا ہے لیکن در حقیقت رب العرش سے مل رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اسے یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ اس کی جو حیات ہے وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں اس کی حیات بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی جو پروسیس جو جتنا بھی ہے وہ سارا دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی گزارش کی تھی کہ غسل نہیں دیا جا رہا، کفن الگ سے نہیں دیا جا رہا، وہی جس کے اندر ہے، یعنی وہ جو اس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، بظاہر خون کے دھبے جو ہے یہ مذموم ہوتے ہیں، دنیا کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ہم کہیں کسی کے پاس جو ہے خون کے دھبوں کے ساتھ نہیں جا سکتے معززین کے سامنے، لیکن وہ جو شہید جس نے اللہ کی راہ میں اپنا خون پیش کیا ہے تو اس کا جو وہ خون کے دھبے لگے رہیں کہ یہ جو خون کے دھبے ہیں یہ مذموم نہیں ہیں، یہ اس کے تمغے ہیں، یہ تمغے ہیں، جب یہ بروز قیامت آئے گا تو اس کا جو یہ خون ہے مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، تو وہ جو مشک کی خوشبو وہاں پھیلنی ہے تو سب کو پتہ چلنا ہے، دنیا دیکھے گی وہاں پر میدان محشر میں کہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، یہ شہید ہے، وہ اس کا تمغہ بتائے گا، میڈل بتائے گا، یہ جو خون کے دھبے ہیں یہ اس کے میڈل ہیں، یہ اس کے تمغے ہیں، تو شہید کے لیے یہ ہے۔ اور قرآن اور حدیث، اللہ رسول کے ہاں جو حیات کا معیار اور میرٹ ہے وہ کچھ اور ہے، اور دنیا دار لوگوں کی نظر میں حیات کچھ اور ہے۔ قرآن و حدیث تو یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارتا ہے، جو اللہ کے لیے ڈیووٹڈ ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور بظاہر ایک بندہ چلتا پھرتا آدمی ہے جو دیکھنے میں زندہ ہے، ہم اسے زندہ کہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی نظر میں وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، اگر وہ اس کا قلب اللہ کی یاد سے معمور نہیں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اس پہ نہیں چلتا، وہ مردہ۔ انک لا تسمع الموتى، محبوب تم مردوں کو نہیں سناتے۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اسی طرح اشارہ تھا نا جو اعلیٰ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، کہ وہ کفار جو چلتے پھرتے ہیں بظاہر زندہ ہیں لیکن حقیقت میں مردے ہیں۔ تو محبوب آپ نے تو ان پہ توجہ ڈال کے ان کو مسلمان کر دیا، ان کی جو یہ موت ہے اس کو حیات میں تبدیل کر دیا، تو وہ اتنے سارے آپ نے جلا دیے، تو ہمارا دل کیا ہے، ہمارے ایک دل کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، یہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری جگہ جو فرمایا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دی ہیں، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایسا کتنا تم نے تو لاکھوں کو جانیں پھیر دی، ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم۔ یہ جو ہمارے قلب کے داغ ہیں، جو ہماری موت ہے، مانوی موت جو ہے، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ نے تو اتنے ساروں کی مانوی موت کو مانوی حیات میں تبدیل کر دیا۔ تو اللہ رسول کی یاد سے قلب کو معمور رکھنا، اپنی زندگی کو اللہ رسول کے احکام کی خاطر گزارنا، اور بالآخر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ حیات ہے، یہ حقیقی حیات ہے۔ اور جو شہداء اور کے فضائل کے بارے میں، شہادت کے فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں، علامہ مجد الدین فرود آبادی نے لکھا ہے سفر و سعادہ میں کہ 400 احادیث ہیں، اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں تو 46 باقاعدہ گنوائی ہیں، اتنے فضائل ان کے بیان ہوئے، یہ ان کی حیات کی بات فرمایا۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ جو ہے شہید کی حیات کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج فلسفہ شہادت میں فلسفہ شہادت ہی موضوع ہے، اور اس اعتبار سے دونوں اسکالرز نے بہت عمدہ انداز میں کلام کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یوں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے اور موت کی آغوش میں چلا گیا ہے، اب اس کے ذریعے حیات کیسے ممکن ہے؟ لیکن ایک بہت معروف مقولہ آپ نے بھی سنا ہوگا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کیسے حیات ہے، علامہ صاحب بتائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت سوال، اور آج کے اس فلسفہ شہادت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان دنوں میں ویسے ہی یوم آزادی کے ایام ہیں، اگست کا مہینہ ہے، تو اس میں باقاعدہ قوم کے ساتھ بھی اس شہادت کا جو اتصال ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے کہ جب بھی ہم قوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اکائی تلاش کرنی ہوتی ہے، اس کا یونٹ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرد واحد
سے ہی اس کی ابتدا ہے، وہی فرد واحد جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہے، وہ ایک گھرانے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس سے ایک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، پھر وہ معاشرہ بڑھتا ہے تو پھر وہ ایک قوم کی سی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہے، ایک فرد سے ہی وہ جنم لیتا ہے، نظریاتی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، اعتقادی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ ایک فرد کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک شخص ہے لیکن انجمن کا سا کام کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی بہت سارے افراد میں جو مختلف خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس ایک ذات میں جمع ہے۔ جب ہم قوم کہتے ہیں تو پھر وہ بہت ساری خصوصیات، صفات، اشخاص، افراد، ان تمام کا وہ ایک مجموعہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب جب کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اب جب اکائی سے ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قوم تک بننے تک بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑا۔ کوئی بھی چیز آپ اپنے سامنے رکھ لیں، جیسے جس عمارت میں ہم بیٹھے ہیں، اس عمارت کی آپ مثال لے لیجئے، آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بنی کیسے اور یہ کیسے کھڑی ہے آج تک، تو اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ یہ ان اینٹوں کے مرہون منت کھڑی ہے کہ جنہوں نے قربانی دی اور خود دفن ہو گئیں، اور ان اینٹوں پر یہ پوری عمارت کھڑی ہو گئی۔ اچھی بات۔ تو یہ جو ایک قربانی ہے، جو شہادت، جو کہ دوسرے لفظوں میں قربانی ہی کا معنی ہے، کہ یہ جو قربانی ان اینٹوں نے دی کہ مجھے دکھنا نہیں ہے، کہ بھائی میں بنی ہوئی ہوں، میری اینٹ نمایاں ہونی چاہیے، جو انہوں نے اپنے آپ کو دفن کیا، اس کی بنیاد پر یہ عمارت کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح کہا گیا کہ اس قوم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ہجوم سے نکال کر اسے قوم بنانے کے لیے جن لوگوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اس کی آبیاری کی، اس گلشن کو سینچا ہے، اس میں خوشبو پھیلانے کے لیے اپنی قربانی دی، اپنی شہادت دی، اپنا خون پیش کیا، اور اس کی بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی پہچان کو مارا، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اگر نہ دیتے قربانی تو یہ قوم بھی نہ بن پاتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں اور مثالوں کے طور پر ملتی ہیں۔ ایک درخت ہمارے سامنے نظر آتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بیج ہے، اپنے لیے قربانی ایثار کا ایک جذبہ لے کر وہ زمین میں دفن ہوتا ہے، لیکن اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے تنے بڑھتے ہیں، اس کی شاخیں بڑھتی ہیں، اس پر پھل لگتے ہیں، وہ سایہ دار شجر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے جو ہے نا نفع کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ سے پوچھے اس کی ابتدا کہاں ہے، وہ فرد کدھر ہے، کہیں گے وہ اس نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا۔ یعنی جو مٹا دیتا ہے، پھر اس مٹا دینے پر کوئی ایک چیز نمایاں واضح ہوتی ہے، اور وہی ایک قوم کی سی حیثیت ہوتی ہے کہ یہ آج جو قوم کی پہچان ہے یہ کیسے قائم ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قائم ہوئی ہے ان لوگوں کی برکت سے کہ جنہوں نے اسے قوم بنانے کے لیے اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو شہید کیا، اپنا خون پیش کیا، یہ قوم ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ قوم ہمیشہ باقی رہتی ہے انہی کے مرہون منت۔ اسی لیے قوم ہمیشہ اپنے محسنین کی جب تک احسان مند رہتی ہے وہ قوم رہتی ہے، لیکن اگر اپنے آبا کو، اپنے اسلاف کو بھول جائے، آج ایک مسلمان کہے کہ امام علی مقام کی شہادت کوئی شے نہیں، تو اسے پھر یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسے قوم مسلم کا فرد ہونے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ آج یہ سجدہ صدقہ ہے اس سجدہ حسین کا جو کربلا میں امام علی مقام نے فرمایا۔ کیا بات ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بنیادی طور پر یہ جو امام علی مقام نے راہ عظیمت اختیار کی اور راہ رخصت کو چھوڑا، یہ بھی ایک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات کی صورت میں ہمیں آپ کا اقدام نظر آتا ہے۔ کیا پیغام دیجیے گا حضرت فلسفہ شہادت کے حوالے سے جو ARYQ-TV اپنا نظر عقیدت پیش کر رہا ہے اس حوالے سے؟ ARYQ-TV خراج بجات طور پہ خراج تحسین کا مستحق ہے کہ ہر اس قسم کے موقع پر کہ جس موقع کا تعلق صحابہ کرام رضوان کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اسلامی شاعر کے ساتھ ہو، ہر اس موقع پہ QTV ہمیں صف اول میں نظر آتا ہے۔ باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں، کنٹینٹ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ جو ہے چھان پھٹک اور قد و کاوش سے کام لیا جاتا ہے۔ ساری ٹیم بجا طور پر جو ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے، اور دیکھیں بالکل بیلنس ہے، کوئی ایک طرف جھکاؤ نہیں، غیر جانبداری آپ کو واضح نظر آئے گی، اور جو اسلام کی شناخت ہے وہ شناخت بھی واضح نظر آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان کا ذکر بھی اسی طرح جو ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت اطہار کا ذکر بھی اسی طرح عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہوگا، اولیاء کرام کا بھی جو ہے بلا امتیاز سلسلہ اسی طرح، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، بالکل QTV سارا جو ہے اولیاء کرام ہی کا فیض ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، قاری اسد الحق صاحب آپ کی خوبصورت آواز میں ہم منقبت بھی سنیں گے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری رہے گا، سلسلہ کلام آپ کا اور ہمارے انشاءاللہ ساتھ رہے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہر ایک
حسین کے غم میں ہر ایک آنکھ ہے پرنم، ہر ایک آنکھ ہے پرنم حسین کے غم میں، فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم میں، فنا ہوئے ہیں سبھی غم حسین کے غم میں، اور کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، اور کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، مجھے سکون کی جہاں بھی تلاش ہوتی ہے، مجھے سکون کی جہاں بھی تلاش ہوتی ہے، گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں، گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں، کمال شوق تو ہے بت عروج جوش و خروش، کمال ہے بت و شوقت عروج جوش و خروش، عجب ہے جذبہ پہم حسین کے غم میں، عجب ہے جذبہ پہم حسین کے غم میں، عجب ہے جذبہ پہم حسین کے غم میں، کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، کسی نے زخم ہی سمجھا حسین کے غم کو، کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں، فنا ہوئے ہیں
سبھی غم حسین کے غم میں، ہر ایک خاک ہے پرنم حسین